بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال مغل. یوں تو ہم مختلف مسائل کے حوالے سے نشاندہی کرتے رہتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مسائل حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج اور حق بات کہتے ہیں. حق بات کے لیے یہ بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ کرپشن اور اس طرح کے جو دوسری برائیاں ہیں ان سے ہمیشہ ہر دور میں دور رہے ہیں. اور آج ہم ان سے کچھ ماضی کے بھولے بسری یادیں بھی شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہزارہ ڈویژن میں موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. قاری راشد محمود صاحب، آپ ماشاءاللہ پچھلے کافی عرصے سے سیاست میں سرگرم ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف کی کوئی ہمارے ساتھ ایسی بات شیئر کریں جو ہماری ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال مغل صاحب، آپ بھی ایک ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینسڈ ہیں اور آپ کا بھی اس فیلڈ میں کافی دہائیوں کا ایک تجربہ ہے. بحیثیت ایک طالب علم کے جب ہم گورنمنٹ کالج میں آئے تو ایک سوچا کہ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ جس میں اپنے کولیگز کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے طلباء کے لیے کوئی بہتری کر سکیں. یا ایبٹ کالج واحد کالج تھا، کوئی ہزارہ ڈویژن میں پوسٹ گریجویٹ کالج تھا نہیں. تو مانسیرا، بٹگرام، کالا ڈھاکہ، کوہستان سے لے کر ہری پور تک یہ سارے لوگ ایبٹ کالج میں پڑھتے تھے. اور ایبٹ کالج اس وقت پشاور یونیورسٹی کے بعد سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے ایبٹ کالج تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہزارہ میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، ہزارہ بورڈ نہیں تھا. تو ہم نے جب سٹارٹ لیا تو اس وقت سے ہم نے بورڈ کی، میں یہاں پر ملک آصف صاحب مرحوم کا نام لوں گا، ہزارہ قومی معاذ کے وہ چیئرمین بنے. تو وہ ہمارے کالج آئے، انہوں نے کہا یار آپ سب لوگ ہزارے وال ہیں تو ہمارے بچے ڈی ایم سی کے لیے بھی پشاور میں دھکے کھا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ ایک بورڈ کی جدوجہد شروع کریں. تو ملک آصف صاحب کے ساتھ ہم سب لوگ کندھے سے کندھا ملا کے چلے. ہمارے پرانے ساتھی ہوتے تھے، قاضی ظفر اقبال صاحب، نہید اوان صاحب تھے، ذوالقرنین جدون صاحب تھے، عارف راز صاحب تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہم نے مختلف پارٹیوں میں ہوتے ہوئے بھی، اور پھر میرے لیے یہ خوش قسمتی تھی کہ میں ایم ایس ایف کو ریپرزینٹ کرتا تھا اور ختم نبوت یوتھ فورس ہزارہ ڈویژن کالجز کا کنوینر تھا. تو ہم نے ان تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. یہاں پر ہزارہ قومی معاذ بھی تھی، پی ایس ایف بھی تھی، ایم ایس ایف بھی تھی، جمعیت بھی تھی، اور جے یو آئی کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک بینرز کے نیچے جمع کر کے آل ایکشن اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی. ہم نے ایبٹ کالج کے اندر، آپ کو یاد ہوگا کہ ایبٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے اندر 25 سیٹیں، 20 سیٹیں تھیں. تو ہم نے یہاں پر سٹرائکس کی، ہنگر سٹرائکس کیے. ہم نے ان ڈپارٹمنٹس کے اندر وہ کوٹا ڈبل کروایا. الحمدللہ ہم نے ڈے کی کلاسز جو مارننگ میں چل رہی تھی ہم نے سیکنڈ شفٹ سٹارٹ کروائی. اور پھر الحمدللہ انہی لوگوں کی جدوجہد تھی، طلباء کی جدوجہد تھی، ہمارے سیاسی بزرگوں کی، یہاں پہ عمائدین کی جدوجہد تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آفتاب شیرپاؤ کی گورنمنٹ تھی اور ہزارہ میں یہ سارے لوگ، وزیرستان بن گیا تھا ہزارہ کا ہر آدمی وزیر بن گیا تھا ماں صبح 2 لوگوں کے، پیر صابر شاہ صاحب اور سردار مہتاب احمد صاحب. تو مسلم لیگ نون میں تھے، باقی لوگ شیرپاؤ صاحب کی کیبنٹ میں چلے گئے. تو یہ ہزارہ بورڈ آفتاب شیرپاؤ کی گورنمنٹ میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے صوبہ سرحد کے، تو انہوں نے ایوب تنولی صاحب مرحوم کا نام لوں گا، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے. ایک بہت بڑا نام تھے، ایک بڑے منجے ہوئے قانون دان تھے. تو انہوں نے اسمبلی کے اندر ایز اے سینئر منسٹر ہماری اس کاز کی فیور کی. سردار مہتاب خان اور پیر صابر شاہ نے ریزولوشن پیش کی، بورڈ بن گیا، اللہ نے ہزارہ یونیورسٹی بنا دی. تو طالب علم کی حیثیت سے وہ سفر ہم نے روکا نہیں، چلتے رہے، چل رہے ہیں. قاری صاحب، آپ ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی رہے اور آپ نے وہاں پہ بھی فعال کردار ادا کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ابھی آپ تحریک انصاف کے بھی پلیٹ فارم سے ضلع کونسل کے ممبر رہے اور آپ کی ماشاءاللہ کارکردگی سب سے بہتر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں میں
کون سی پارٹی میں رہ کے آپ نے عوام کی زیادہ خدمت کی ہے یا کون؟ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک بڑا لمبا سفر ہم نے طے کیا، اور میں نے جو اپنی زندگی کا جو مجھے پہچان ملی، جو مجھے شہرت مسلم لیگ نون نے دی، اس ٹائم پہ ایک طالب علم کی حیثیت سے لے کر ان کے یوتھ کو میں ریپرزینٹ کرتا رہا ہوں۔ میں یوتھ ونگ ہزارہ ڈویژن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، اور آپ کو مور صاحب یہ بات شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتہ ہوگی کہ ہم نے 89 میں میاں نواز شریف کو ایبٹ آباد بلایا تھا۔ اس وقت وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جی بالکل، اور جب بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پر بلائے ان کو ہم نے، تو یہاں پر ایک بہت بڑی ایبٹ آباد کی شخصیات ہیں، میں ان کے نام لوں گا۔ جلال بابا مرحوم کی برسی تھی، اور ہم نے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے بیٹے غلام جیلانی صاحب تھے، کامران احمد ایڈوکیٹ صاحب تھے، خواجہ منان صاحب تھے، وزیر محمد قریشی صاحب تھے، لالا اکرم تھے، معین قریشی تھے، اور دیگر جو مسلم لیگی ہمارے اس ٹائم کے تھے۔ تو اس وقت بے نظیر بھٹو شہید کی گورنمنٹ تھی، تو ایک جو مسلم لیگی فیکٹر تھا وہ اس وقت بے نظیر بھٹو کے اگینسٹ مسلم لیگ میں، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ نواز شریف اس وقت کے پاپولر لیڈر تھے۔ جی، اور پھر جب ان کو یہاں پر ہزارے میں ان کا یہ پہلا عوامی پروگرام تھا جو جناب باغ میں ہم نے کروایا تھا، اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کے اوپر بھی کامیابیاں ایسی مہربان ہوئیں کہ وہ 90 میں وزیر اعظم بن گئے۔ تو جب وہ IGI کے پلیٹ فارم سے، تو ہم نے ان کے ساتھ بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ قاری صاحب، آپ اب کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل کا کیا سیناریو آپ دیکھتے ہیں ہزارہ ڈویژن کی سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہزارہ ڈویژن کے اندر جو نظریاتی پولیٹکس ہے اس کا بڑا فقدان ہے۔ بیسیکلی یہاں پر موقع کو، ہوا کا رخ دیکھ کے یہاں کے سیاسی جو بڑے بڑے خاندان ہیں، یہ ان کی کوئی نظریات کی پولیٹکس نہیں کر رہے ہوتے، مفادات کی؟ یہ اپنے آپ مفادات آپ کہہ رہے ہیں، شاید اس میں مفادات کا بھی بہت بڑا تعلق ہوگا، مگر یہ لوگ جو انجوائے کرتے ہیں نا اقتدار، جن کو اقتدار کا چس لگ چکا ہوتا ہے، وہ کہیں چھپ کے پھر نہیں بیٹھتے، پیچھے نہیں بیٹھتے۔ وہ جو بھی پارٹی آنے والی ہوتی ہے وہ ہوا کا رخ دیکھ کر یہ لوگ اپنی بھی ڈائریکشنز اس کی طرح موڑ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جب تک جماعتوں کی سیاست سٹرینتھن نہیں ہوگی، صحیح، اور جماعتوں کی سیاست کیسے سٹرینتھن ہوگی کہ آپ کا پرائمری سطح پہ جماعتوں کا وجود ہی نہیں ہے، آپ کا یونین کونسل لیول پہ جماعتوں کا وجود ہی نہیں ہے، آپ کے من پسند کے چند لوگ آپ کے حشیہ سرا آ جاتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں تو صدر ہے، تو صدر ہے، تو صدر ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان تحریک انصاف نے جو ری آرگنائزیشن کی تھی، آپ نے دیکھا کہ ایک ایک تنظیم میں 70 آدمی تھے، مگر جب پارٹی پہ برا وقت آیا تو وہ تنظیموں کے وہ موسمی عہدیدار کدھر تھے؟ میں تو یہاں پر نقیب جدون کو خراج تحسین پیش کروں گا، لیکن نقیب اللہ جدون ایک سیاسی کارکن تھا۔ ہم کسی کے جلاؤ گھیراؤ کی، ہم اس چیز کی بھی بھرپور مذمت بھی کریں گے، مگر سیاسی کارکن دلوں میں چھپ کے نہیں بیٹھتے، سیاسی کارکن ایسی کوئی حرکت ہی نہیں کرتے جس سے ان کی ملک کی سالمیت کو، اس کسی ادارے کے تقدس کو وہ کبھی بھی مجروح نہیں کرے گا۔ وہ اگر احتجاج بھی کرے گا تو پرامن کرے گا، اس کو میتھڈز کا پتہ ہوگا، اس کو ایتھکس کا پتہ ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ جی جو بلوائی بنے وہ کہے کہ میں سیاسی کارکن ہوں۔ سیاسی کارکن کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے، اور آپ انتظامیہ کو، ایجنسیز کو، اور یہاں کی جماعتوں کو، یہاں کی سیاسی جماعتیں جب تک کارکنوں کو گراس روٹ لیول سے ایک ان کی نظریاتی تربیت نہیں کریں گی، ان کی، جب دیکھیں نا اسٹوڈنٹس تنظیمیں کیوں بھٹو صاحب کے ٹائم میں فعال تھیں، وہ اس لیے کہ یہاں سے ایک نرسری ہے، جو بندہ گراس روٹ لیول سے پولیٹکس کر کے آئے گا اس کو پتہ ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے نا، ہم نے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی ہے، ہم نے یوتھ کی پولیٹکس کی ہے، ایک سماجی کارکن کے طور پر ایک عوام کی خدمت کی ہے۔ ہم نے تو کوئی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں بنائی، ہم نے تو کوئی بینگلرز نہیں بنائے، اور میں واحد آدمی ہوں کہ جس کا تو کم از کم مغل صاحب، میں ضلع کونسل کا ممبر ہی نہیں رہا، میں ایک ڈپارٹمنٹ کا، ڈسٹرکٹ کیبنٹ کا منسٹر بھی رہا ہوں، لیکن میرا تو کسی بینک میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے،
میرے نام پہ تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، قاری مگر صاحب لوگ بھی ان کا احتساب کریں نا، لوگ پوچھیں وہ جماعتیں غریب کارکنوں کو دیوار سے کیوں لگاتی ہیں، جو اپنے آپ کو بڑی جمہوریت کی علم بردار کہتی ہیں، وہ سرمایہ داروں کے گھروں کی لونڈی کیوں بن جاتی ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نظریات کی پولیٹکس کرنی ہے تو پھر نظریاتی کارکنوں کو سامنے لائیں۔ موجودہ دور میں تو سیاسی کارکن سروائیو کر ہی نہیں سکتا، سرمایہ کے دور پر حاشیہ سراؤں کی فوج آ جاتی ہے جو کیپچر کر لیتی ہے پارٹیوں کو۔ قاری صاحب ہزارہ میں نظریات کی سیاست، تو آپ کی بالکل بات 100% ٹھیک ہے کہ نظریہ نام کی چیز یہاں سے ختم ہو گئی ہے، صرف یہاں پہ مفادات کو دیکھا جاتا ہے اور روپے پیسے کی ریل پیل کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ہم اگر آ جاتے ہیں کہ ہزارہ ڈویژن کے آج کے پروگرام میں ہم لیں گے 3 اضلاع کو کہ ان کی سیاست کے حوالے سے تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ سیاست کے میدان میں ایک تجربہ، ایک سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ہری پور کو ہم لیتے ہیں، ہری پور میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں کون سے خاندان آگے آئے گا اور کون لوگ آئیں گے اور کیا صورتحال ہوگی؟ ہری پور کے حوالے سے مختصراً بتا دیں۔ جی، میں ہری پور میں دیکھیں نا، آپ صدر ایوب صاحب کی فیملی کو کسی طرح سے بھی وہاں سے مائنس نہیں کر سکتے، لیکن ہری پور کی سیاست کے اندر ایک ڈرامائی تبدیلی یہ آئی کہ پہلے 2 پولز میں وہ جنگ ہوتی تھی، وہ روایتی حریف تھے، راجہ سکندر زمان صاحب، ڈاکٹر عامر زمان صاحب اور یہ عمر ایوب صاحب، گور ایوب صاحب، اور پھر وہ نسل در نسل جو پولیٹکس چلی آ رہی ہے چند خاندانوں کے درمیان، اس خاندان میں کھلا بٹ کے عوام نے متحد ہو کر بابر نواز کی صورت میں اور گوہر نواز کی صورت میں ایک تیسرا دھڑا بھی متعارف کروایا، اور وہاں پر بڑے کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ آپ نے تحصیل میر کا الیکشن دیکھا ہوگا کہ تمام تر حکومتی وسائل، تمام تر حکومتی سپورٹ کے باوجود عوام نے خان برادران کو ریجیکٹ کیا، تحصیل میر کی تاج کو انہوں نے سمیع اللہ کے سر پہ سجا دیا۔ تو سمیع اللہ تو کل کا ایک نوجوان، بڑا انرجیٹک نوجوان ہے۔ تو اسی طرح اب نئے چہرے آئیں گے، کیونکہ سیاست اب پیسے کا کھیل بن چکی ہے۔ عام آدمی تو میدان میں آ نہیں سکتا، کیونکہ وہی آئے گا جس کے پاس درجنوں گاڑیاں ہوں گی، جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوں گے، اور وہ اپنے بلیک منی کو وائٹ کرے گا، وائٹ منی کو بلیک کرے گا۔ یہ پیسے والے لوگوں کی کھیل بنی ہوئی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ضلع ایبٹ آباد میں۔ ضلع ایبٹ آباد کی سیاست کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں مول صاحب، ضلع ایبٹ آباد ہزارہ ڈویژن کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہونے کے ناطے یہ سیاست کے تمام اضلاع کی نظریں ایبٹ آباد پہ ہوتی ہیں۔ ایبٹ آباد کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ پچھلی 3 دہائیوں سے جو روایتی حریف سمجھے جا رہے تھے، سردار مہتاب صاحب اور ان کے مقابل میں امان اللہ جدون صاحب تھے، پھر وہ سیاست ان کی نسل میں ڈائیورٹ ہو گئی، وہ سردار شامون کی صورت میں اور علی خان کی صورت میں آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف پہلے یہ تھی کہ مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ نون تھی، دوسری طرف مختلف پارٹیوں کی بیس میں مختلف پارٹیاں آتی گئیں، کبھی کاف آ گئی، کبھی پیپلز پارٹی آ گئی، کبھی پی ٹی آئی آپ کہہ لیں۔ تو یہ لاسٹ جو الیکشن لڑ رہے تھے یہاں پر ہزارہ میں پھر بھی جو بڑا دنگل پڑے گا ایبٹ آباد میں، وہ مسلم لیگ نون کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان پڑے گا۔ اب مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ارباب اختیار تھے، جنہوں نے اقتدار میں مزے لوٹے، جنہوں نے اپنے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھرتی کروائے، اب وہ لوگ پارٹی کے اوپر جب مشکل وقت آیا، نہ ان کے حاشیہ سرا نظر آئے، نہ وہ لوگ نظر آئے، نہ پارٹی کی کسی تنظیم کا کوئی وجود نظر آیا، اور نہ ہی کوئی ان کا عہدیدار نظر آیا۔ قاری صاحب، اب ہم اگر ضلع منصیرہ کی طرف جاتے ہیں تو ضلع منصیرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ صالح محمد خان MNA تھا مسلم لیگ نون کا، انہوں نے ایک تاریخی جلسہ بفا میں کروایا تھا، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو قصیدے پڑھے تھے وہ آج بھی تاریخ میں موجود ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے دن پھر انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ایک رات میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ تو ابھی آپ دیکھیں تو صالح محمد خان کی صبح یا شام کسی بھی وقت کوئی بھی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ اس کو کیا صورتحال دیکھیں گے؟ اور باقی جو حلقے منصیرہ کے ہیں، قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں، ان کو آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی، صالح محمد خان ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، پارٹی میں
ابھی دیکھیں نا حال ہی میں ان کو ڈویژنل پریزیڈنٹ بنایا گیا، وہ پارٹی کے ہزارہ ڈویژن کے چیف آرگنائزر بنے، تو میرا خیال ہے ان کے پارٹی کے چیف آرگنائزر بنے ہوئے بھی 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہیں، تو ابھی تک کسی جگہ پہ کوئی ڈسٹرکٹ لیولز پہ، کوئی تحصیل لیول پہ کوئی الیکشن ہوتا نظر نہیں آیا، تنظیم سازی نظر نہیں آئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے نا، یہ لوگ موسموں کی طرح پارٹیاں بھی بدل لیتے ہیں، پہلے یہ نون میں تھے، پھر یہ پی ٹی آئی میں آگے۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ایک نظریاتی جماعت کے طور پر جانی اور پہچانی جا رہی تھی، جو ایک انقلاب کی جماعت سمجھی جا رہی تھی، جو ریفارمز کی جماعت سمجھی جا رہی تھی، وہاں پر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے اپلائی کیا اس کو ٹکٹ کے لیے، مگر کسی پڑھے لکھے نوجوان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور وہ ایک مسلم لیگ نون چھوڑ کے رات کو آنے والے کو صبح ٹکٹ دے دیا گیا۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیں، یہاں ذات اور برادریوں کی جنگ جڑی ہوئی ہے، یہاں پر انٹرنلی لوگ برادری ازم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر وہاں منصیرہ میں دیکھیں نا، صالح محمد خان سواتی، بابر خان سواتی، آپ دوسری طرف دیکھ لیں، یہ ایک بڑا اچھا پیئر تھا، بابر خان بھی جیت گیا، صالح محمد خان بھی جیت گیا، مگر میں یہ کہوں گا کہ بابر خان کا تو ایک چلے سیاسی وجود ہے، وہ وہاں پہ منصیرہ کے عوامی حلقوں میں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھا ہوا ہے، مگر صالح محمد خان جب سے اقتدار ان کے پاس آیا، پارٹی کو وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اعظم خان سواتی کی آشرواد بھی ان کے ساتھ ہو گئی، وہ سارے ہو گئے، مگر وہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا تو وہاں پر ایسا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا کہ کوئی سیٹ نکال سکتے ہیں۔ مقابلہ نون کا ہوگا، اور کیپٹن صفدر صاحب نے کیونکہ تناول میں بڑے کام کیے ہیں، ان کی عوام کے اندر پذیرائی ہے، اور اسی طرح اگر آپ مقابلہ پھر نون اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ جو سینیریو پی ٹی آئی کے ساتھ جو اب چل رہی ہے، اس میں وہ کس طرح سے سروائیو کریں گے۔ قاری صاحب، منصیرہ میں بھی اس وقت میری سمجھ میں جہاں تک آیا ہے کہ 3 گروپ ہیں اس وقت۔ ایک تو گجر برادری ہے، وہ سردار یوسف صاحب کی اور ان کے جنبے کی حمایت کر رہی ہے، اور دوسرا آپ دیکھ لیں قاسم شاہ صاحب ہو گئے یا مزمل شاہ صاحب، ان کا ایک اپنا جنبہ ہے، اور وہ ہر دور میں اقتدار میں رہتے ہیں، خواہ وہ تحصیل کی سطح پر رہے ہوں یا ضلع کی سطح پہ یا صوبائی یا قومی اسمبلی۔ اسی طرح تیسرا گروپ جو آپ نے بتایا ہے کہ وہ سواتی برادران ہے، تو ان کا بھی ماشاءاللہ انٹری ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا، ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ضلعوں کا ہم نے موازنہ کیا، اب ہم اس بات پہ اس پورے آج کی بیس کو سمیٹیں گے کہ آپ یہ بتا دیں کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے، اس میں تو پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو گیا ہے، یعنی لوگ جس تیزی سے آ رہے تھے اس سے کئی گنا زیادہ تیزی سے وہ واپس جا رہے ہیں پارٹی چھوڑ کے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جس صورتحال سے کام جاری ہے، اگلے 1 ہفتے میں یہ پی ٹی آئی میں صرف عمران خان ہی رہ جائیں گے، باقی ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ جہانگیر ترین ایک ایسی شخصیت کو سامنے لے کے آ گئے ہیں جہانگیر ترین کی صورت میں کہ جو پی ٹی آئی کے سارے لوگ ان کے پاس چلے گئے ہیں، تو ہم اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی کا وجود ایک طرف تو وہ ختم کر رہے، دوسری طرف جہانگیر ترین کی صورت میں -1 کے فارمولے کے تحت عمران خان کو صرف سائڈ پہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ساری جو ہے، ہمارے بھی ممبران صوبائی و قومی اسمبلی رات دن تیاری میں مصروف ہے کہ کس وقت اشارہ ہو اور ہم نظریاتی گروپ پی ٹی آئی کے نظریاتی گروپ میں جائیں گے؟ اس حوالے سے کیا چمگوئیاں جو ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے یا کیا صورتحال ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں مغل صاحب، ہمیشہ سے کبھی پیٹریاٹ کی صورت میں، کبھی کاف کی صورت میں، یہ جماعتوں سے ان کے بچے نکالتے رہے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اپنے پروردہ لوگوں کو ان کا ایک گروپ بناتی رہی ہے۔ کنگ پارٹیز پاکستان کی پولیٹکس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بہت ساری ایسی پارٹیاں بنتی رہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ انہوں نے پیٹریاٹ کے نام سے ایک گروپ لانچ کر دیا تھا، اور پھر مسلم لیگ سے انہوں نے مسلم لیگ کاف کو نکال دیا تھا۔ اسی طرح پی ٹی آئی سے بھی لگ یہ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کی صورت میں دیکھیں نا، پی ٹی آئی کو آپ یہ کہہ لیں کہ جو اقتدار سے پہلے والی پی ٹی آئی تھی، جو اقتدار کے آنے کے ساتھ ساتھ وہ لاہور کے جلسے کے بعد جو پی ٹی آئی بنی، اب لاہور کے جلسہ جو جلسہ لاہور کا تھا، اس کے بعد جو پی ٹی آئی بنی، پھر نواز شریف دیکھیں نا، وہ تو اپوزیشن میں چلے گئے۔ جب عمران خان پارٹی میں آئے، آنے سے پہلے انہوں نے اپنی پارٹی کو الیکٹیبل
نوٹیبلز کی طرف موڈ کر دیا. وہ نظریاتی کارکنوں یا پارٹی کے ورکر سے نکل کے وہ ان نوٹیبلز اور الیکٹیبلز کو لے آئے, اور جن لوگوں کے تعاون سے وہ الیکٹیبل نوٹیبلز آئے تھے انہی لوگوں نے ان کو واپس بلا لیا. تو یہ تو دوسری بات کہ عمران خان کی پارٹی نہیں ختم ہو رہی, عمران خان کی فالوئنگ ہے, عمران خان لوگوں کے ساتھ اس کی ایک انٹریکشنز ہے, لوگ عمران خان کو اب بھی ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں. مگر عمران خان کے پاس نہ تو کوئی ٹیم تھی, نہ ہی پارٹی کو کسی طرح سے ری آرگنائز کیا گیا. اسی طرح دیکھیں نا, نواز شریف کو پارٹی سے نکالا گیا تو کیا اس کو پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تو کیا نون ختم ہو گئی؟ پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. بھٹو صاحب کی پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ لوگ تو جالے اب بھی نعرہ لگا رہے ہیں نا, اب زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے. جماعتوں کے نظریاتی لوگ کبھی بھی جماعتوں کو مرنے نہیں دیتے. قاری صاحب آخری سوال میں آپ سے کروں گا, 2 منٹ میں آپ مجھے اس کا جواب دے دیں کہ یہ اس وقت جو ملکی صورتحال چل رہی ہے اس میں میری بھی مقتدر حلقوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ آئندہ کے لیے قومی اسمبلی میں جو حکومت بنے گی, ہماری قومی حکومت بنے گی, اس میں پی ٹی آئی کا نظریاتی گروپ آ جائے گا جہانگیر ترین کی صورت میں, اور آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کی, اس میں مسلم لیگ نون کو سمیت کئی پارٹیوں کو کھڑے لائن لگایا جا رکھا ہے. اس بات میں کوئی حقیقت آپ کو نظر آتی ہے؟ مجھے 1-2 منٹ میں اس کا جواب. دیکھیں جی, بڑا اچھا کوسچن کیا. سیاست پہ نظر رکھنے والے لوگ, مول صاحب یہاں پر آصف زرداری یا نواز شریف یا جہانگیر ترین یا یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے نہیں آئے گی, ووٹ تقسیم ہوگا, مختلف جماعتوں کی کولیبریشن گورنمنٹ بنے گی. اب دیکھیں نا, کسی بھی جماعت کو سنگل اکثریت, وہ صرف نواز شریف کو 1/3 اکثریت ملی تھی. اب تو ایسے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے. لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ مسلم لیگ نون کو یا پی ٹی آئی کو مائنس کرے گا تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. قاری صاحب بہت جماعتیں مہربانی, اپنا وجود رکھتی ہیں. بہت مہربانی.